بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس کہانی کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو پہلے آپ اس کہانی کا پہلا حصہ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ کہانی سمجھ آئے گی۔ چلتے ہی بقیہ کہانی کی طرف۔ ان کے بادشاہ نے 2 غلاموں کو پکڑا اور انہیں ذبح کر کے کھا گئے۔ یہ دیکھ کر سیف الملوک کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ رونے اور ٹھنڈی سانس بھرنے لگا۔ بادشاہ اس کے رونے کی آواز سن کر بولا، یہ چڑیا بڑی خوش آواز سے گاتی ہے، مجھے ان کی بولی بہت پسند ہے۔ اب انہوں نے ایک ایک کو ایک ایک پنجرے میں بند کیا اور پنجرے بادشاہ کے سر کے اوپر لٹکا دیے گئے۔ وہ ان کی بولی سنے۔ سیف الملوک اور اس کے غلام پنجرے میں بند ہو گئے۔ زنگی انہیں کھانا پانی دینے لگے۔ وہ کبھی روتے، کبھی ہنستے، کبھی باتیں کرتے اور کبھی چپ ہو جاتے۔ ادھر ان کی یہ حالت، ادھر زنگیوں کا بادشاہ ان کی آوازوں کے مزے لیتا۔ اسی طرح سے وہ مدت تک رہے۔ زنگیوں کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا بیاہ کسی دوسرے جزیرے میں ہوا تھا۔ اسے جو خبر لگی کہ باپ کے پاس نہایت خوشبولو چڑیا ہے تو اس نے آدمی بھیج کر اپنے باپ سے ان میں سے کچھ چڑیائیں منگوائیں۔ بادشاہ نے سیف الملوک اور 3 غلاموں کو 4 پنجروں میں بند کر کے بھیج دیا۔ یہ انسانی چڑیا لڑکی کے پاس پہنچی تو اس نے بہت پسند کیا اور حکم دیا کہ انہیں اس کے سرہانے کی جگہ ٹانگ دیا جائے۔ سیف الملوک اپنی حالت اور اپنی پچھلی عزت کا خیال کر کے رونے لگا۔ تینوں غلام بھی رونے لگے۔ ادھر وہ رو رہے تھے، ادھر شہزادی سمجھی تھی کہ وہ گا رہے ہیں۔ شہزادی کا یہ دستور تھا کہ جب کبھی کوئی شخص مصر یا کسی دوسرے ملک سے آتا وہ اسے پسند کرتی تو اس کی بڑی قدر و منزلت کرتی۔ خدا کا کرنا، شہزادی نے سیف الملوک کو دیکھا تو اس کا حسن و جمال اور قد و قامت اسے بہت بھایا۔ اس نے حکم دیا کہ انہیں عزت کے ساتھ رکھا جائے۔ اتفاق سے ایک دن جب وہ سیف الملوک کے ساتھ تنہا تھی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ سیف الملوک نے نہ مانا اور جواب دیا، اے میری آقا، میں پردیسی ہوں اور محبت کا مارا جس سے مجھے عشق ہے اس کے سوا اور کسی سے وصال کی تمنا نہیں رکھتا۔ شہزادی اسے پھسلاتی اور محبت کا اظہار کرتی مگر وہ نہ مانتا اور اسے اپنے قریب بھی بھٹکنے نہ دیتا۔ کسی حالت میں اس کے وصال پر راضی نہ ہوتا۔ جب شہزادی کی کوئی تدبیر اس پر نہ چلی تو وہ اس سے اور اس کے غلاموں سے بہت ناراض ہوئی۔ جل کر کہہ دیا کہ اب ان کی خاطر نہ کی جائے بلکہ یہ پانی اور لکڑیاں ڈھو کر لایا کریں۔ 4 سال تک ان کی یہی حالت رہی۔ سیف الملوک اکتا گیا اور اس نے بادشاہ کے پاس ایک شخص کو سفارش کے لیے بھیجا تاکہ شہزادی انہیں آزاد کر دے، وہ اپنی راہ لیں اور اس مصیبت سے انہیں چھٹکارا حاصل ہو۔ شہزادی نے سیف الملوک کو بلا کر کہا، اگر تو میرا ارمان نکال دے تو میں تجھے اس مصیبت سے آزاد کر دوں گی، تو اپنے وطن صحیح و سالم پہنچ جائے گا۔ غرض کے شہزادی نے بڑی خوشامد کی، بہت پھسلایا، لیکن سیف الملوک نے اس کا ارمان پورا نہ کیا۔ شہزادی نے ناراض ہو کر سیف الملوک کی طرف سے منہ پھیر دیا اور وہ سب اسی طرح جزیرے میں زندگی بسر کرتے رہے۔ جزیرے والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شہزادی کی چڑیا ہے، اس لیے کسی کی مجال نہ تھی کہ انہیں نقصان پہنچائے۔ شہزادی کو ان کی طرف سے اطمینان تھا اور یہ یقین تھا کہ وہ اس جزیرے سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ وہ بھی 2-2 3-3 دن غائب رہتے اور جنگل میں پھر کر لکڑیاں جمع کر کے شہزادی کے باورچی خانے میں لاتے۔ 5 سال تک یہی حال رہا۔ ایک دن کا ذکر ہے، سیف الملوک اور اس کے غلام سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنا دکھڑا رو رہے تھے کہ سیف الملوک کو اپنی ماں باپ اور بھائی سعد کی یاد آنے لگی۔ ان کی جدائی میں رونے لگا اور خوب بلک بلک کر رویا۔ غلام بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ انہوں نے کہا، جہاں پناہ، آخر ہم کب تک رویا کریں گے؟ رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ یہ باتیں تو خدا نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہیں اور قلم نے وہی لکھا ہے جو خدا کا حکم ہے۔ سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ ممکن ہے کہ جس خدا نے ہمیں اس بلا میں گرفتار کیا ہے وہی ہمیں اس سے چھٹکارا بھی دے۔ سیف الملوک بولا، بھائیو، اس بے سوا کے پھندے سے آخر کس طرح چھٹکارا پائیں؟ خدا ہی اپنے فضل سے چھڑا دے تو چھڑا دے، ورنہ مجھے تو کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، ایک ترکیب ہو سکتی ہے، جو کہ ہم یہاں سے بھاگ چلیں اور اس مصیبت سے نجات پائیں۔ غلاموں نے کہا، جہاں پناہ، اس جزیرے سے بھاگ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ جدھر دیکھو بھوت ہی بھوت ہے اور انسانوں کو کھانے والے۔ جہاں بھی جائیں گے وہ ہمیں پکڑ کر لائیں گے، پھر یا تو ہمیں کھا جائیں گے یا پکڑ کر پھر یہی لے آئیں گے۔ اور شہزادی ہم پر سخت ناراض ہوگی۔ سیف الملوک بولا، میں تمہارے لیے ایک چیز بناؤں گا،
ممکن ہے کہ خدا کی مدد سے ہمیں نجات ملے اور ہم اس جزیرے سے نکل بھاگیں۔ انہوں نے پوچھا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہمیں چاہیے کہ درخت کاٹیں، ان کی چھال سے رسیاں پٹیں، لکڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھیں اور ان کی کشتیاں بنا کر سمندر میں ڈال دیں، اس میں میوے بھریں اور سوار ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ اس طرح سے خدا ہمیں خوش نصیب کرے، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ خدا کرے کہ ہوا موافق ہو، ہمیں ہند پہنچا دے اور ہم اس ملونہ سے چھٹکارا پا جائیں۔ سب نے کہا یہ رائے بہت ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو گئے اور فوراً کشتی کے لیے لکڑیاں کاٹنے لگے۔ اپنی کشتی کے لیے شاہ تیر بھی بناتے، رسیاں بھی بڑھتے اور شام کو کچھ لکڑیاں لے کر شہزادی کے باورچی خانے بھی پہنچ جاتے۔ 1 مہینے تک وہ یہی کیا کیے، یہاں تک کہ کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کشتی بن چکی تو انہوں نے سمندر میں ڈالا، جزیرے کے درختوں سے پھل توڑ کر اس میں بھر لیے۔ کسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ انہوں نے کیا بنایا ہے۔ وہ ایک روز شام کے وقت سوار ہو گئے۔ 4 مہینے تک کشتی سمندر میں چلتی رہی۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ وہ انہیں کہاں لیے جا رہی ہے۔ کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، بھوک اور پیاس کی شدت سے تنگ آ گئے۔ ساتھ ہی سمندر میں تلاطم آ گیا، پانی موجیں مارنے لگا۔ ایک ڈراونے مگرمچھ نے اچک کر ایک غلام کو پکڑ لیا اور اسے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر سیف الملوک رونے لگا۔ اب کشتی میں صرف 2 آدمی رہ گئے، وہ اور ایک غلام، اور مگرمچھ کے ڈر سے ایک کونے میں جا بیٹھے۔ اسی طرح چلے جا رہے تھے کہ ایک دن انہیں ایک بڑا خوفناک اونچا پہاڑ دکھائی دیا جس کے پیچھے ایک جزیرہ نظر آتا تھا۔ وہ تیز تیز اس کی طرف بڑھے۔ انہیں بڑی خوشی تھی کہ وہاں جا کر اتریں گے۔ اتنے میں پھر سمندر میں تلاطم آیا، لہریں اٹھنے لگی، اس کی صورت بدل گئی اور ایک مگرمچھ نے سار نکالا۔ سیف الملوک کا جو ایک غلام باقی رہ گیا تھا اسے بھی پکڑ کر نکل گیا اور سیف الملوک جزیرے میں پہنچتے پہنچتے اکیلا رہ گیا۔ بڑی مشکل سے پہاڑ پر چڑھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ایک جنگل نظر آیا، جنگل میں جا کر درختوں کے پھل کھانے لگا۔ پھل کھا ہی رہا تھا تو اس نے درختوں کے اوپر 20 سے زیادہ بڑے بڑے بندر دیکھے جو کھچروں سے بھی بڑے تھے۔ سیف الملوک ڈر گیا۔ بندروں نے اتر کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اشارے سے کہا کہ ہمارے پیچھے پیچھے آ، اور وہ آگے چلنے لگے۔ سیف الملوک پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا اور بندر آگے آگے کہ ایک بلند اور مضبوط قلعے کے پاس پہنچے۔ بندر اس میں داخل ہوئے، سیف الملوک بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے وہاں طرح طرح کی نفیس چیزیں، جواہرات اور معدنیات اس قدر دیکھی جن کے بیان سے زبان گونگی ہے۔ اس قلعے میں اسے ایک جوان نظر آیا جس کی ابھی داڑھی مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی، لیکن وہ بہت بلند بالا تھا۔ سیف الملوک اس سے مانوس ہو گیا کیونکہ سوائے اس جوان کے سارے قلعے میں کوئی انسان نہ تھا۔ جب جوان کی نظر سیف الملوک پر پڑی تو اسے بہت پسند آیا۔ اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، کس ملک کا رہنے والا ہے اور یہاں کیسے آیا؟ وہ اسے اپنا سارا ماجرا کہتے، کچھ چھپائیو نہیں۔ سیف الملوک نے جواب دیا خدا کی قسم میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، نہ میرا یہاں آنے کا ارادہ تھا، نہ میری یہ خواہش تھی کہ میں جگہ جگہ سیر کرتا پھروں۔ میرا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ جوان بولا اچھا اپنا مقصد بیان کر۔ سیف الملوک نے کہا میں مصر کا رہنے والا ہوں، میرا نام سیف الملوک، میرے باپ کا بادشاہ عاصم بن صفوان ہے۔ اور اس نے اپنی ساری کہانی شروع سے آخر تک سنائی۔ جوان نے جو سیف الملوک کی کہانی سنی تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا جہاں پناہ میں بھی مصر میں رہا ہوں، میں نے وہاں سنا تھا کہ تو چین گیا ہے، کہاں چین اور کہاں یہ ملک، عجیب و غریب بات ہے۔ سیف الملوک بولا تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن میں چین پہنچنے کے بعد ہند روانہ ہوا تھا، راہ میں طوفان آیا، سمندر متلاطم ہوا، جتنی کشتیاں میرے ساتھ تھی سب چکنا چور ہو گئی۔ آخر میں اس نے یہ کہا کہ اب میں تیرے پاس یہاں پہنچا ہوں۔ جوان نے کہا اے بادشاہ، غربت اور روس کی مصیبت تیرے اوپر کافی گزر چکی ہے، لیکن خدا کا شکر کر کہ تو یہاں پہنچ گیا۔ اب میرے ساتھ ٹھہر، اب میرے ساتھ ٹھہر، میں تجھے محبت سے رکھوں گا، اور جب میں مر جاؤں گا تو اس ملک کا بادشاہ ہو جائے گا جس میں یہ اتنا بڑا جزیرہ ہے جس کی حد نہیں، اور یہ بندر بڑے کاریگر ہیں، تجھے ہر چیز مل سکتی ہے۔ سیف الملوک نے کہا بھائی جب تک میرا مقصد پورا نہ ہو جائے میں کسی جگہ ٹھہر نہیں سکتا، خواہ مجھے ساری دنیا کا چکر ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ ممکن ہے کہ خدا میری مراد پوری کر دے، یا میں اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں میری موت ہے اور مر جاؤں۔ جوان نے ایک بندر کی طرف اشارہ کیا، وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد بہت سے بندروں کو ساتھ لے کر آیا جن کی کمروں میں
रेशमी पटके बंधे हुए थे। उन्होंने आकर दस्तरख्वान बिछाया। 100 के करीब सोने और चांदी के बर्तन लाकर रखे, जिनमें तरह तरह के खाने थे। खाने चुनने के बाद बंदर इस तरह खड़े हो गए जैसे गुलाम बादशाहों के आगे खड़े हुआ करते हैं। उसके बाद जवान ने हाजिबों से कहा, बैठ जा। सिवाय उसके जो खिदमत के लिए मामूर था, सब बैठ गए। जब वो खाना खाकर सीर हो गए तो दस्तरख्वान बढ़ाया गया। सोने के तख्ते और लोटे लाए गए। उन्होंने हाथ धोए। फिर तकरीबन 40 शीशे शराब के लाए गए, जिनमें से हर एक में अलग अलग किस्म की शराब थी। सबने शराब पी, मजे उड़ाए, खुश हुए और उनका वक्त अच्छा गुजरा, क्योंकि जब तक वो खाया पिया किए बंदर नाचते और खेलते रहे। सैफ अल मलूक को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो अपनी मुसीबत भूल गया। सैफ अल मलूक बंदरों का नाच देखकर इतना मुतअज्जिब हुआ कि वो अपनी गुर्बत और गुर्बत की मुसीबतें तक भूल गया। रात हुई तो बंदरों ने मोमबत्तियां जलाकर सोने चांदी के शमादानों में रखी। नुकल और मेवों की रुकाबियां लाए। दोनों ने खाया और सोने का वक्त आया तो सो गए। सवेरा हुआ तो जवान उठा और सैफ अल मलूक को जगा कर कहने लगा, झरोके से सर निकाल कर देख क्या दिखाई देता है। सैफ अल मलूक ने देखा कि सारा मैदान और जंगल बंदरों से भरा हुआ है, जिनकी तादाद सिवाय खुदा के किसी को मालूम नहीं हो सकती। वो कहने लगा, ये तो बेशुमार बंदर हैं चारों तरफ, आखिर इनके जमा होने का क्या सबब है? जवान ने कहा, इनका ये दस्तूर है, जजीरे के सारे बंदर यहाँ आ जाते हैं, बल्कि उनमें ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 दिन की राह तय करके आए हैं। हर शनिचर को यहाँ इस बात का इंतजार करते हैं कि मैं सोकर उठूं और अपना सर इस झरोके से बाहर निकालूं। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ती है तो वो मेरे आके ज़मीन चूमते हैं और फिर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। यह कहकर उसने अपना सर झरोके में से निकाला। बंदरों ने उसके आगे ज़मीन चूमी और चले गए। सैफ अल मलूक जवान के पास पूरे 1 महीने ठहर कर रुखसत हुआ। जवान ने 100 के करीब बंदरों को हुक्म दिया कि उसके साथ जाए। उन्होंने उसके साथ सफ़र करके अपने जजीरों की सरहद तक पहुंचा दिया और वापस अपने घर लौट गए। सैफ अल मलूक 4 महीने पहाड़ों, टेलों, जंगलों और बयाबानों में सफ़र करता रहा। कभी भूखा रहता, कभी घास पात से पेट भरता, कभी दरख्तों के फल से। वो अपने किए पर पछताया था कि क्यों जवान के पास से चला आया। इसी सोच में चलते चलते खड़ा हो गया। दिल में थी कि लौट जाए। इतने में दूर से कोई काली सी चीज चमकती हुई दिखाई दी और वो कहने लगा, ये कोई आबाद शहर तो नहीं, और क्या हो सकता है? जब तक मैं देख न लूं कि ये क्या चीज है, उस वक्त तक लौट कर नहीं जाऊंगा। और वो उसके करीब पहुंचा। वो एक आलीशान महल था, वही इमारत जो याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, जिसका जिक्र खुदा ने अपनी बुजुर्ग किताब में किया है। वह बेरिम मुअत्तलातिम व कसरिम मशीद। सैफ अल मलूक महल के दरवाजे पर बैठ गया और सोचने लगा कि खुदा जाने इस महल के अंदर क्या होगा और यहाँ किसकी बादशाहत होगी। ये पता किससे चले, और ये भी मालूम नहीं कि इसमें इंसान रहते हैं या जिन्नात। देर तक बैठा यही सोचता रहा, लेकिन न किसी को अंदर जाते देखा न बाहर निकलते। बिलाखिर वो खुदा का नाम लेकर महल में दाखिल हुआ और 7 दहलीज़ें गिनता चला गया। कोई शख्स नजर न आया। अब उसे दाएं हाथ पर 3 दरवाजे दिखाई दिए और सामने एक दरवाजा जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर्दे को अपने हाथ से उठाकर अंदर चला गया। देखा कि वहां एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें रेशमी कालीनें बिछी हुई थी। सदर में एक सोने का तख्त है जिस पर चांद की सी एक लड़की बैठी हुई है। उसका लिबास शाहाना है और वो ऐसी मालूम होती है जैसे पहली रात की दुल्हन। तख्त के नीचे 40 दस्तरख्वान जिन पर सोने चांदी के बर्तन चुने हुए हैं और सब में उम्दा उम्दा खाने। सैफ अल मलूक लड़की की तरफ बढ़ा और सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और पूछा, तू इंसान है या जिन? सैफ अल मलूक बोला, बदतरीन इंसानों में से, क्योंकि मैं बादशाह और बादशाहज़ादा हूँ। लड़की ने कहा, तू यहाँ किस काम से आया है? लेकिन पहले खाना खा ले, उसके बाद शुरू से आखिर तक अपनी कहानी सुनाइयो, और ये भी सुनाइयो कि तू यहाँ तक किस तरह पहुंचा। सैफ अल मलूक ने दस्तरख्वान पर बैठकर सर पोंछ उठाए और भूखा तो था ही, इतना खाया कि पेट भर गया। हाथ धोए और तख्त पर चढ़कर लड़की के पास बैठ गया। लड़की ने पूछा, अब कह तू कौन है? तेरा क्या नाम है? कहाँ से आया है? और तुझे यहाँ कौन लाया? सैफ अल मलूक ने जवाब दिया, मेरी कहानी तो बड़ी लंबी है। लड़की बोली, कह तो सही कि तू कहाँ से आया है, क्यों आया और तेरा मकसद क्या है? सैफ अल मलूक ने कहा, पहले तू बता के तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तुझे कौन लाया है और तू यहाँ अकेली क्यों रहती है? लड़की बोली, मेरा नाम दौलत खातून है, हिंद के बादशाह की बेटी हूँ जो सरनदीप में रहता है।
میرے باپ کا بہت بڑا خوبصورت باغ ہے۔ ویسا خوبصورت باغ نہ ہند میں ہے نہ اس کے قریب و جوار میں۔ اس کے اندر ایک بڑا حوض ہے۔ ایک دن میں اپنی کنیزوں کے ساتھ اس باغ میں گئی۔ ہم سب کپڑے اتار کر حوض کے اندر گئے اور وہاں کھیلنے کودنے لگے۔ اتنے میں یک بیک کوئی چیز بادل کی طرح میرے اوپر اتری، مجھے کنیزوں کے درمیان سے اٹھا کر ہوا میں اڑ گئی اور کہنے لگی، اے دولت خاتون، ڈر نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر اڑنے کے بعد اس نے مجھے زمین پر اتارا، فوراً اپنی صورت بدل کر ایک خوبصورت اور خوش پوشاک جوان کی صورت اختیار کر لی اور مجھ سے کہا کہ کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ میں نے کہا، اے میرے آقا نہیں۔ وہ بولا، میں جنوں کے بادشاہ ملک ارزق کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ قلعہ کلزم میں رہتا ہے۔ اس کے حکم میں 6 لاکھ جن ہیں جو ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں اور زمین کے اندر بھی گھس سکتے ہیں۔ آج اتفاق سے میں ادھر گزر رہا تھا کہ میری نظر تجھ پر جا پڑی۔ میں عاشق ہو گیا اور اتر کر تجھے تیری کنیزوں کے درمیان سے اٹھا کر اس مضبوط قلعے میں لے آیا۔ یہی میرا گھر ہے اور میں یہی رہتا ہوں۔ یہاں تک کسی کی پہنچ نہیں، نہ جنوں کی نہ انسانوں کی، اور ہند سے یہاں تک تو 120 برس کا راستہ ہے۔ یقین کر کے اب تو اپنے ماں باپ کا وطن کبھی نہیں دیکھ سکتی، لہذا اطمینان سے میرے پاس اس جگہ رہ، جو کچھ تو چاہے گی میں لا کر تیرے لیے حاضر کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گلے لگایا اور میرا منہ چوما اور مجھ سے کہا کہ کسی بات کا خوف نہ کر، اور اتنا کہنے کے بعد وہ میرے پاس سے چلتا بنا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دسترخوان، فراش اور قالینیں لے کر آیا۔ اب وہ ہر منگل کو میرے پاس آتا ہے، 3 روز ٹھہرتا ہے اور چوتھے روز عصر کے وقت ٹھہر کر چلا جاتا ہے۔ منگل تک غائب رہتا ہے اور پھر اسی طرح آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھاتا پیتا، مجھے گلے لگاتا اور میرا منہ چومتا ہے، اور بس میں اسی طرح اب تک باق رہا ہوں جیسا کہ مجھے خدا نے پیدا کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ اور کوئی حرکت نہیں کرتا۔ میرے باپ کا نام تاج ملوک ہے، اسے نہ میرا حال معلوم ہے نہ بتا۔ میری کہانی تو ختم ہوئی، اب تو اپنی کہانی سنا۔ سیف الملوک بولا، میری کہانی بڑی طویل ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اسے بیان کیا تو بڑی دیر لگے گی اور جن آ جائے گا۔ لڑکی نے کہا، وہ تو ابھی تیرے آنے سے گھڑی بھر پہلے گیا ہے، منگل سے پہلے نہیں آئے گا۔ تو اطمینان سے بیٹھ اور آپ بیتی شروع سے لے کر آخر تک سنا دے۔ سیف الملوک نے اپنی کہانی اسے سنائی۔ جب وہ بدیع الجمال کے قصے پر پہنچا تو لڑکی کے آنسو ڈب ڈبا آئے۔ وہ کہنے لگی، اے بدیع الجمال، مجھے تیری طرف سے ایسا گمان نہ تھا۔ اے بدیع الجمال، ہائے افسوس کہ تو نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، نہ یہ پوچھا کہ میری بہن دولت خاتون کہاں چلی گئی۔ یہ کہہ کر وہ زارو زار رونے اور بدیع الجمال کے عنایات کرنے پر فریاد کرنے لگی۔ سیف الملوک نے کہا، اے دولت خاتون، تو انسان ہے اور بدیع الجمال جن، وہ تیری بہن کیسے ہوئی؟ اس نے جواب دیا، وہ میری دودھ شریک بہن ہے۔ اس طرح کہ میری ماں ایک دن اس باغ میں سیر کر رہی تھی کہ اسے زہ کا درد ہوا اور میں اسی باغ میں پیدا ہوئی۔ اتفاق بدیع الجمال کی ماں بھی اپنے غلاموں کے ساتھ اس وقت اسی باغ میں تھی، اسے بھی زہ کا درد شروع ہو گیا۔ اس نے باغ کے ایک کونے میں جا کر بدیع الجمال کو جانا اور اپنی چند کنیزوں کو میری ماں کے پاس بھیج کر کھانا اور دوسری چیزیں جن کی ضرورت بچے جننے کے وقت ہوتی ہے منگوائیں۔ میری ماں نے تمام چیزیں بھیج دی اور اسے مدعو کیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بدیع الجمال کو لیے میری ماں کے پاس آئی۔ میری ماں نے اسے دودھ پلایا۔ اس کے بعد وہ اور اس کی ماں 2 مہینے باغ میں ہماری مہمان رہی۔ جاتے وقت اس کی ماں نے میری ماں کو چیزیں دے کر کہا کہ جب تجھے میری ضرورت ہو تو میں اسی باغ کے اندر حاضر ہو جاؤں گی۔ مدتوں ان کا یہ دستور رہا کہ وہ ہر سال ہمارے ہاں آتی اور کچھ دن ٹھہر کر اپنے وطن چلی جاتی۔ اے سیف الملوک، اگر میں اپنی ماں کے پاس ہوتی، اپنے وطن میں تجھ سے ملتی، ہم دونوں ساتھ ہوتے، تو میں کوئی نہ کوئی تدبیر نکال کر تیری مراد پوری کر دیتی۔ لیکن میں تو اب یہاں پڑی ہوں اور انہیں میری خبر تک نہیں۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ میں یہاں ہوں تو وہ مجھے چھڑا سکتے تھے۔ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ سیف الملوک بولا، اٹھ، میرے ساتھ بھاگ چل، جہاں خدا کی مرضی ہوگی ہم پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے جواب دیا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، خدا کی قسم، اگر ہم 1 سال کی راہ بھی طے کر چکے ہوں گے تو یہ ملعون ایک پل میں ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور ہمیں تباہ کر دے گا۔ اچھا، میں کسی جگہ چپ رہوں گا اور جب وہ میرے پاس سے گزرے گا میں تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دوں گا۔ لڑکی بولی، تو اسے ہرگز قتل نہیں کر سکتا جب تک اس کی روح زندہ ہے۔ سیف الملوک نے پوچھا، اس کی روح کسی جگہ ہے؟ لڑکی نے کہا، میں نے اس کے متعلق اس سے بارہا پوچھا لیکن وہ ہمیشہ مجھے ٹال دیتا ہے۔ ایک بار میں نے بہت گڑ گڑا کر پوچھا تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگا، تو کب تک میری روح کو پوچھا کرے گی؟ آخر تیرا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا، اے حاتم، میرا تیرے بعد خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب تک میں جیتی رہوں گی تیری روح کو لپٹائے رہوں گی۔ اگر میں تیری روح کو اپنی آنکھوں کے اندر حفاظت سے نہ رکھوں تو تیرے بعد کیوں کر زندہ رہ سکتی ہوں؟ مجھے معلوم ہو جائے کہ
کہ तेरी रूह कहाँ है, तो मैं उसे अपनी दाईं आंख की तरह हिफाजत से रखूंगी। यह सुनकर उसने कहा, सुन, मैं पैदा हुआ तो नजूमियों ने कहा कि मेरी रूह की मौत एक इंसानी शहजादे के हाथ से होगी, इसलिए मैंने अपनी रूह को एक भंवरे के पोटे में रखा, भंवरे को एक डिबिया में बंद किया, डिबिया को एक डिब्बे में, डिब्बे को संदूकचे में, संदूकचे को 7 संदूकों में, और उसे मरमर की सीनी में रखकर सीनी को इस समंदर के किनारे गाड़ दिया है, क्योंकि ये किनारा इंसानों के मुल्क से बहुत दूर है, किसी इंसान की पहुंच यहाँ तक नहीं हो सकती। मैंने तुझसे सब कुछ कह दिया है, लेकिन किसी से मत कहियो, ये भेद फकत मेरे और तेरे दरमियान रहे। जिन की रूह का सारा किस्सा बयान करके दौलत खातून ने कहा, जिन बोला, ये भेद फकत मेरे और तेरे दरमियान रहे। मैंने कहा, मैं किस से जाकर कहूंगी, मेरे पास तेरे सिवा आता कौन है जिससे कहूँ, मगर खुदा की कसम, तूने अपनी रूह ऐसे मजबूत किले में महफूज कर रखी है जहाँ किसी की भी पहुंच नहीं, कोई इंसान वहां तक कैसे पहुंच सकता है। अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि खुदा ने वही मुकद्दर किया है जो नजूमी कहते हैं, फिर भी ये समझ में नहीं आता कि इंसान की रसाई वहां तक किस तरह हो सकती है। जिन ने कहा, मुमकिन है उनमें से कोई शख्स ऐसा आए जिसकी उंगली में हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी हो, वो उस जगह पहुंचकर उस हाथ को जिसमें अंगूठी है पानी के ऊपर रख कर और कहे कि इन नामों की कसम फिला शख्स की रूह निकल आए, तो वो ताबूत निकल आएगा और वो संदूकों वगैरह को तोड़कर भंवरे को निकाल लेगा, उसकी गर्दन घोट देगा और मैं मर जाऊंगा। सैफ अल मलूक बोला, वो शहजादा मैं ही हूँ, देखिए मेरी उंगली में सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी है, उठ और मेरे साथ समंदर के किनारे चल, देखें तो जो उसने कहा झूठ है या सच। दोनों चल खड़े हुए और समंदर तक पहुंच गए। दौलत खातून समंदर के किनारे खड़ी रही और सैफ अल मलूक ने पानी में जाकर कहा, मैं फिलहाल शख्स की रूह को जो बादशाह अरजक जिनका बेटा है, उन अस्मा और तिल्स्मात का जो इस अंगूठी पर कंधा है, और खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देता हूँ कि वो बाहर निकल आए। यह कहते ही समंदर में मौजें उठी और ताबूत बाहर आ गया। सैफ अल मलूक ने उसे उठाकर पत्थर पर दे पटका और वो टूट गया। इसी तरह उसने संदूकों और संदूकचों को तोड़कर डिब्बे में से भंवरे को निकाल लिया और महल में जाकर तख्त पर बैठ गया। इतने में एक बड़ी आंधी उठी और कोई बड़ी सी चीज उड़ती हुई नजर आई, जिसमें से ये आवाज आई कि ए शहजादे, मुझे मार नहीं, जिंदा रहने दे, मैं तेरा आजाद करदा गुलाम रहूंगा और तेरा मकसद पूरा कर दूंगा। दौलत खातून बोली, जिन आ गया है, अब भंवरे को मार डाल, अगर वो मलून महल में आ गया तो इसे छीन के तुझे मार डालेगा। सैफ अल मलूक ने भंवरे को मसल डाला और वो मर गया और जिन महल के दरवाजे पर गिरकर काली राख का ढेर हो गया। दौलत खातून बोली, इस मलून के हाथ से छुटकारा हो गया, अब क्या करना चाहिए? सैफ अल मलूक ने कहा, जिस खुदा ने हमें मुसीबत में गिरफ्तार किया है वही हमारी मदद करेगा और इस बला से छुटकारे की तदबीर निकाल देगा। ये कहकर वो उठा और महल के 10 दरवाजे उखाड़ डाले। ये दरवाजे संदल और अगर के थे, उसकी कीलें सोने और चांदी की थी। फिर उसने वहीं से रस्सियां ली जो रेशम की थी, दरवाजे के फटों को एक दूसरे से मिलाकर बांधा और वो और दौलत खातून मिलकर उन्हें समंदर के किनारे ले गए और उन्हें पानी में डालकर मिसल कश्ती के किनारे से बांध दिया। यह काम करके महल में आए, चांदी के पत्थर, जवाहरात, याकूत और उम्दा उम्दा मादनियात ली, गर्ज के तमाम चीजें जिनके वजन कम और कीमत ज्यादा थी, ले जाकर कश्ती में डाल दी। खुदा पर भरोसा करके उसमें बैठ गए और चप्पू की तरह 2 लकड़ियां हाथों में ले ली और कश्ती खेलने लगे। इस तरह वो 4 महीने पानी पर रहे, यहाँ तक कि खाना पीना खत्म हो गया। मुसीबत का सामना हुआ, उन्होंने घबराकर खुदा से दुआ की, या मालिक, हमें इस बला से छुटकारा दे। सैफ अल मलूक का सफर में ये दस्तूर था कि सोता था तो दौलत खातून को अपने पीछे सुलाता और जब करवट बदलता तो तलवार बीच में रख लेता। एक रात का वाकया है, सैफ अल मलूक सो रहा था और दौलत खातून जाग रही थी कि कश्ती ने खुश्की की तरफ रुख किया और एक बंदरगाह पर जा लगी, जहां और बहुत सी कश्तियां भी खड़ी थी। दौलत खातून की नजर कश्तियों पर पड़ी तो उसने देखा कि एक शख्स मलाहों से बातें कर रहा है। ये बातें करने वाला उनका बड़ा नाखुदा था। नाखुदा की बातें सुनकर दौलत खातून को यकीन हो गया कि ये खुश्की किसी शहर का बंदरगाह है और ये कि अब वो दोनों आबादी में पहुंच गए हैं। वो बहुत खुश हुई और सैफ अल मलूक को जगाकर कहा, उठकर नाखुदा से पूछ कि इस शहर और बंदरगाह का क्या नाम है। सैफ अल मलूक जल्दी से खड़ा हुआ और उससे जाकर कहा, भाई, इस शहर का क्या नाम है, इस बंदरगाह को क्या कहते हैं और यहाँ का बादशाह कौन है? नाखुदा बोला, भटकार हो तुझ पर, अगर तुझे ये मालूम ना था कि ये बंदरगाह और शहर क्या है तो यहाँ आया क्यों? सैफ अल मलूक बोला, मैं परदेसी हूँ, ताजरों की एक कश्ती में सफर कर रहा था, वो टूट गई, जो कुछ उसमें था सब डूब गया। मैं एक तख्ते पर बैठकर यहाँ पहुंचा, इसलिए मैंने तुझसे पूछा है और पूछने में कोई आयब नहीं। नाखुदा ने कहा, यह शहर अमारिया है और इस बंदरगाह को कमीनुल बहरैन कहते हैं। दौलत खातून ने जो ये नाम सुने तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, शुक्र है खुदा का। सैफ अल मलूक ने पूछा, क्या बात है?
اس نے کہا، اے سیف الملوک، کچھ ہو کہ خوشی قریب ہے، اس شہر کا بادشاہ میرا سگا چاچا ہے اور اس کا نام علی الملوک ہے۔ اس کے بعد وہ بولی، ناخدا سے پوچھ کہ کیا اس شہر کا بادشاہ علی الملوک خیریت سے ہے؟ اس نے پوچھا تو ناخدا نے غصے میں آ کر کہا، تو کہتا تھا کہ میں کبھی یہاں آیا نہیں، پردیسی ہوں، پھر تجھے اس شہر کے بادشاہ کا نام کس سے معلوم ہوا؟ ہاں وہ اچھا ہے۔ یہ سن کر دولت خاتون خوش ہو گئی اور ناخدا کو پہچان لیا۔ اس کا نام معین الدین تھا اور اس کے باپ کے ناخداؤں میں سے تھا۔ جب سے دولت خاتون غائب ہوئی تھی، وہ اس کی تلاش میں دنیا بھر کا چکر لگا کر ناکام واپس ہوتے ہوئے اس کے چچا کے شہر میں تھا۔ لڑکے نے سیف الملوک سے کہا، ناخدا سے کہے، ناخدا، معین الدین تیری شہزادی تجھے بلاتی ہے، آ کر اس سے بات کر۔ سیف الملوک نے اسی طرح سے اس سے خطاب کیا۔ ناخدا تیش میں آ گیا اور کہنے لگا، اے کتے، تو کون ہے اور مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ اور اس نے ملاحوں سے کہا، مجھے ایک مضبوط سا ڈنڈا تو دینا، میں اس منحوس کا سر پھوڑ دوں۔ اب وہ ڈنڈا لے کر سیف الملوک کی طرف جھکتا، مگر جب اس کی نظر کشتی پر پڑی تو اسے ایک عجیب خوبصورت سی شکل دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور غور سے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ دولت خاتون ہے جو چاند کے ٹکڑے کی طرح وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ ناخدا نے پوچھا، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک لڑکی جس کا نام دولت خاتون ہے۔ ناخدا نے اس کا نام سنا اور معلوم ہو گیا کہ یہ اس کی آقا اور اس کی بادشاہ کی بیٹی ہے، تو اسے غش آ گیا۔ ہوش آیا تو کشتی چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگا اور بادشاہ کے محل میں پہنچ کر اندر جانے کی اجازت چاہی۔ حاجب نے بادشاہ سے عرض کیا کہ ناخدا معین الدین تجھے کوئی خوشخبری دینے آیا ہے۔ بادشاہ نے اسے اندر بلا لیا۔ بادشاہ کے پاس آ کر ناخدا نے زمین چومی اور کہا، اے بادشاہ، میں تیرے پاس کوئی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تیرے بھائی کی بیٹی دولت خاتون باخیریت اس شہر میں پہنچ گئی ہے۔ وہ ایک کشتی پر ہے اور اس کے ساتھ 14ویں رات کے چاند کی طرح ایک نوجوان ہے۔ بھتیجی کی خبر سنتے ہی بادشاہ خوش ہو گیا۔ ناخدا کو ایک نفیس خلت عطا کیا اور فوراً حکم دیا کہ اس کی بھتیجی کی سلامتی کی خوشی میں شہر آراستہ کیا جائے۔ پھر اسے اور سیف الملوک کو اپنے پاس بلوایا، انہیں سلام کیا اور سلامتی پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو خبر بھیجی کہ تیری بیٹی مل گئی ہے۔ جو ہی یہ خبر دولت خاتون کے باپ تاج ملوک کو ملی، اس نے تیاری کیا اور سفر شروع کر دیا اور اپنے بھائی علی ملوک کے پاس پہنچ کر دولت خاتون سے ملا۔ سب کو بڑی خوشی ہوئی۔ ایک ہفتہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرنے کے بعد تاج ملوک اپنی بیٹی اور سیف الملوک کو لے کر چل دیا۔ جب دولت خاتون اپنے باپ کے ملک سرندیپ پہنچی اور اپنی ماں سے ملی تو سب اس کی سلامتی پر خوش ہوئے اور جشن منائے گئے۔ وہ دن ایسا دن تھا جس کی طرح کبھی کوئی دن نہ ہوا تھا۔ بادشاہ نے سیف الملوک کی بڑی بھگت کی اور اس سے کہا، اے سیف الملوک، تو نے میرے اور میری بیٹی کے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کی ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اگر اس کا بدلہ کوئی دے سکتا ہے تو خدا ہی دے سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جائے تو تخت پر بیٹھ اور ہند پر حکومت کر۔ میں اپنا ملک، تخت، خزانے اور نوکر چاکر سب تجھے دیتا ہوں اور بطور ہدیے کے دیتا ہوں۔ یہ سن کر سیف الملوک اٹھا، اس کے آگے زمین چوم کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، جہاں پناہ، میں تیرے سارے ہدیے قبول کرتا ہوں اور انہیں پھر تجھے ہدیہ واپس دیتا ہوں۔ جہاں پناہ، مجھے نہ ملک کی ضرورت ہے نہ سلطنت کی، میں تو محض یہ چاہتا ہوں کہ خدا میری مراد پوری کر دے۔ بادشاہ بولا، اے سیف الملوک، میری ساری دولت تیرے آگے ہے، اس میں سے جو تیرا جی چاہے لے اور مجھ سے بالکل اجازت نہ مانگ، خدا میری طرف سے تجھے نیک بدلہ دے۔ سیف الملوک نے جواب دیا، خدا بادشاہ کی عزت بڑھائے، جب تک میں اپنا مقصد نہ حاصل کر لوں مجھے نہ ملک میں بدلہ آئے گا نہ مال و دولت میں۔ ہاں، میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں اس شہر اور اس کے گلی کوچوں کی سیر کروں۔ تاج ملوک نے حکم دیا کہ اس کے لیے اچھے سے اچھا گھوڑا حاضر کیا جائے، اور جب ایک عمدہ گھوڑا مازین اور لگام کے حاضر کیا گیا تو اس پر سوار ہو کر بازار گیا اور شہر کے گلی کوچوں میں سیر کرنے لگا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک جوان پر پڑی جو ایک قبال یہ کہہ رہا تھا کہ 15 دینار۔ سیف الملوک نے غور سے دیکھا تو اس کے بھائی سعد کے مشابہ معلوم ہوا اور حقیقت میں تھا بھی وہی، لیکن غربت کی درازی اور سفر کی تکلیفوں کی وجہ اس کا رنگ روپ بدل گیا تھا۔ اس نے اسے بالکل نہ پہچانا اور اپنے نوکروں سے کہا، اس نوجوان کو یہاں لے آؤ تاکہ میں اس کا حال دریافت کروں۔ وہ اسے لے آئے تو سیف الملوک نے کہا، اسے میرے محل میں لے جا کر جب تک میں سیر کر کے نہ لوٹوں اپنے ساتھ رکھو۔ وہ لوگ غلطی سے یہ سمجھے کہ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے لے جا کر قید خانے میں بند کر دو۔ ان کا گمان ہوا کہ شاید جوان اس کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر قید خانے میں بند کر دیا اور چلے آئے۔ سیف الملوک نے سیر سے لوٹ کر محل آیا تو نہ اسے اپنے بھائی سعد کی یاد آئی نہ کسی اور نے اسے یاد دلایا۔ غرض کے ساتھ قید خانے میں پڑا رہا۔ جب لوگ قیدیوں کو عمارت کے کام کے لیے لے جاتے تو ان کے ساتھ سعد کو بھی لے جاتے۔
وہ بہت بدحال ہو گیا اور 1 مہینے تک اس کی یہی حالت رہی۔ وہ اپنے حال پر غور کرتا اور اپنے دل میں کہتا، نہ معلوم میں کیوں قید ہوں۔ ادھر سیف الملوک اپنی خوشی وغیرہ کی وجہ سے اسے بالکل بھول گیا۔ ایک دن سیف الملوک بیٹھا اپنے بھائی سعد کو یاد کر رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ والے غلاموں سے پوچھا، فلاں روز جو غلام تمہارے ساتھ تھا کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تو نے کہا نہ تھا کہ اسے قید خانے پہنچاؤ۔ سیف الملوک بولا، میں نے تجھ سے یہ کب کہا تھا؟ میں نے تو کہا تھا کہ اسے میرے محل پہنچاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے حاجبوں کو سعد کے پاس بھیجا۔ وہ جا کر اسے بیڑیوں سمیت لے آئے اور اسے سیف الملوک کے آگے پیش کیا۔ سیف الملوک نے کہا، اے جوان، تو کس ملک کا رہنے والا ہے؟ اس نے جواب دیا، مصر کا، میرا نام سعد ہے، میں وزیر فارس کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر سیف الملوک تخت سے کود پڑا اور دوڑ کر اس کے گلے سے لپٹ گیا، مارے خوشی کے چیخ چیخ کر رونے لگا اور کہا، اے میرے بھائی سعد، خدا کا شکر ہے کہ میں تجھ سے ملنے تک زندہ رہا۔ میں بادشاہ عاصم کا بیٹا تیرا بھائی سیف الملوک ہوں۔ سعد نے اپنے بھائی کی باتیں سنی اور اسے پہچان لیا تو پھر دونوں گلے مل کر رونے لگے۔ حاضرین کو بڑا تعجب ہوا۔ اب سیف الملوک نے حکم دیا کہ سعد کو حمام لے جایا جائے۔ لوگ اسے حمام لے گئے۔ وہ حمام سے نکلا تو اسے نفیس کپڑے پہنا کر سیف الملوک کے دربار میں لائے۔ سیف الملوک نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ تاج ملوک کو خبر لگی کہ سیف الملوک اور اس کا بھائی سعد ایک دوسرے سے آ ملے ہیں تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ وہ بھی ان کے پاس آ گیا اور تینوں نے بیٹھ کر اپنی اپنی کہانیاں شروع سے لے کر آخر تک سنا ڈالی۔ سعد نے اپنی کہانی یوں شروع کی، اے میرے بھائی، اے سیف الملوک، جب کشتیاں ڈوب گئی اور غلام غرق ہو گئے تو میں اور چند غلام پورے مہینے بھر تک سمندر میں تیرتے رہے۔ پھر خدا کی قدرت سے ہواؤں نے ہمیں ایک جزیرے پر لا پھینکا۔ ہم بھوکے تو تھے ہی، درختوں کے پھل کھائے اور کھانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہمیں اپنی بھی خبر نہ رہی۔ جو جیسے لوگ آ پڑے اور اچھل اچھل کر ہمارے کندھوں پر سوار ہو گئے اور ہم سے کہنے لگے کہ ہمیں لے کر چلو، اب تم ہمارے گدھے ہو۔ جو شخص میرے اوپر سوار تھا اس سے میں نے پوچھا، تو کیا والا ہے اور میرے اوپر کیوں سوار ہوا؟ یہ سن کر اس نے اپنی ٹانگ اس زور سے میرے گلے میں لپیٹی کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا، اور دوسری ٹانگ اس زور سے میری پیٹھ پر ماری، مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ٹوٹ گئی۔ میں منہ کے بل زمین پر گرا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے حال تھا۔ میں گر پڑا تو وہ سمجھا کہ میں بھوکا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک امرود کے درخت کے پاس لے گیا جس میں امرود لدے ہوئے تھے اور کہا، پیٹ بھر کر کھا۔ میں نے پیٹ بھر کر امرود کھائے اور بے خیالی میں اٹھ کر چلنے لگا، لیکن ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ وہ شخص پلٹا اور میرے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ میں کبھی آہستہ آہستہ چلتا، کبھی تیز تیز، کبھی دوڑتا۔ وہ میرے اوپر بیٹھا بیٹھا ہنستا اور کہتا کہ میں نے عمر بھر تجھ سا گدھا نہیں دیکھا۔ اتفاق سے ہم نے ایک روز کچھ انگور کے گوشے جمع کیے اور انہیں پاؤں سے کچل کر ایک گڑھے میں بھر دیا۔ وہ گڑھا ایک حوض کی طرح ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب ہم پھر وہاں گئے تو دیکھا کہ دھوپ کھا کر وہ شراب ہو گئی ہے۔ ہم اسے پیتے اور نشے میں آ کر خوب مزے لیتے۔ ہمارے چہرے سرخ ہو جاتے اور ہم مست ہو کر گانے اور ناچنے لگتے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے چہرے کس وجہ سے سرخ ہو جاتے ہیں اور تم ناچنے اور گانے لگتے ہو؟ ہم نے کہا، اس کا سبب نہ پوچھو، آخر تم پوچھ کر کرو گے کیا؟ انہوں نے جواب دیا، کہو تو صحیح، ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ہم نے کہا، انگور کا ارگ۔ یہ سن کر وہ ہمیں ایک گھاٹی میں لے گئے جس کی لمبائی چوڑائی کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں اس جاتی سے انگوروں کے کوشے تھے کہ یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں ختم ہوتے ہیں، اور ایک ایک کوشے کا وزن 10 سیر ہوگا۔ وہ بہت گنجان تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا، انہیں توڑ کر جمع کرو۔ ہم نے بہت سے کوشے توڑ کر جمع کیے۔ وہاں ایک بہت بڑا گڑھا بھی تھا، ایک بڑے حوض سے بھی بڑا۔ اس میں ہم نے انگوروں کو بھر کر خوب پاؤں سے کچلا اور وہی کیا جو پہلی بار کیا تھا۔ جب وہ شراب بن گئی تو ہم نے کہا، اب یہ ٹھیک ہے، لیکن اسے پیو گے کس چیز سے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے پاس تمہاری طرح کے گدھے تھے جن کا گوشت ہم کھا چکے ہیں اور کھوپڑیاں باقی ہیں، ان میں بھر کر ہمیں پلاؤ۔ ہم نے انہیں شراب پلائی یہاں تک کہ وہ نشے میں آ کر سو گئے۔ ان کی تعداد 200 کے قریب ہوگی۔ وہ سو گئے تو ہم آپس میں کہنے لگے کہ یہی بس نہیں کہ وہ ہم پر سوار ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں کھا بھی جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں خوب بدمست کر کے قتل کر ڈالیں اور ان سے چھٹکارا پائے۔ اب ہم نے انہیں جگایا اور کھوپڑیوں میں بھر بھر کر شراب پلانی شروع کی۔ وہ بولے کہ یہ کڑوی ہے۔ ہم نے جواب دیا، تم اسے کڑوی کیوں کہتے ہو؟ جو کوئی ایسا کہے گا اگر اس نے 10 بار نہ پی تو اسی دن مر جائے گا۔ موت کے ڈر کے مارے وہ کہنے لگے، اچھا ہمیں 10 بار پلا دو۔ جب وہ پورے 10 بار پی چکے تو انہیں اتنا نشہ ہوا کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ ہم نے انہیں ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے ارد گرد اور اوپر انگوروں کی لکڑیوں کا ڈھیر لگایا اور ان میں آگ لگا کر دور سے دیکھنے لگے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ جب وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے تو ہم لوٹ کر آئے۔ خدا کا شکر کیا کہ اس نے ہمیں ان کے ہاتھ سے نجات دی۔ اب ہم جزیرے سے سمندر کے کنارے کی طرف چلے۔
اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں 2 غلاموں کے ساتھ ایک بڑے جنگل میں پہنچا جہاں بہت سے درخت تھے اور پھل کھانے لگے۔ ابھی کھا ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک لمبا تڑنگا شخص دکھائی دیا جس کی داڑھی لمبی اور کان بڑے بڑے اور آنکھیں مچل کی طرح تھی۔ اس کے قریب بہت سی بھیڑیں تھیں جنہیں وہ چرا رہا تھا، اور اس کے ساتھ اسی کی طرح کے اور لوگ بھی تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، ہمارا استقبال کیا اور کہا کہ مرحبا، اہلاً و سہلاً، میرے گھر چلو، میں تمہارے لیے ان بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ ذبح کروں اور اسے بھون کر تمہیں کھلاؤں۔ ہم نے پوچھا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا اس پہاڑ کے پاس، تم اس طرف جاؤ، وہاں تمہیں ایک غار دکھائی دے گا، اس کے اندر چلے جانا، وہاں تمہاری طرح اور بہت سے مہمان ہیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھو، میں ابھی دعوت کا سامان تیار کر کے لاتا ہوں۔ ہم سمجھے کہ وہ سچ کہتا ہے اور اسی سمت روانہ ہو کر غار کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ وہاں سارے مہمان اندھے ہیں۔ جو ہی ہم اندر پہنچے، ایک کہنے لگا میں بیمار ہوں، دوسرا بولا میں کمزور ہوں۔ ہم نے پوچھا کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہاری کمزوری اور بیماری کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ہم سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا مہمان۔ وہ بولے تمہیں کس نے لا کر اس ملون کے ہاتھ میں گرفتار کرایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھوت ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے، اس نے ہمیں اندھا کیا ہے تاکہ ہمیں کھا جائے۔ ہم نے پوچھا تمہیں اس بھوت نے کس طرح اندھا کیا؟ انہوں نے جواب دیا وہ ابھی تمہیں بھی ہماری طرح اندھا کر دے گا۔ ہم نے پوچھا آخر کیوں؟ انہیں جواب دیا وہ تمہارے پاس دودھ کے پیالے لائے گا اور کہے گا تم سفر کی وجہ سے تھکے باندھے ہو، لو یہ دودھ پی لو، دودھ پیتے ہی تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنے دل میں کہا بغیر کسی تدبیر کے ہمارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا، اور زمین میں ایک گڑھا کھود کر میں اس پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ملون بھوت دودھ کے پیالے لے کر آ پہنچا، ایک پیالہ مجھے اور ایک ایک میرے ساتھیوں کو دے کر کہا تم جنگل سے پیاسے آئے ہو، جب تک میں گوشت بھون کر تمہارے لیے لاؤں یہ دودھ پیو۔ میں نے پیالہ لے لیا اور اپنے منہ کے پاس لا کر اسے گڑھے میں اونڈیل دیا اور چلانے لگا آہ آہ، میری آنکھیں جاتی رہی، میں اندھا ہو گیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے پیٹنے لگا۔ وہ ہنسا اور بولا ڈر نہیں، لیکن میرے دونوں ساتھی دودھ پی گئے اور اندھے ہو گئے۔ اب وہ ملون فوراً اٹھا، غار کا دروازہ بند کر کے میرے پاس آیا اور میری پسلیاں ٹٹولنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں دبلا ہوں اور میرے جسم پر گوشت کا نام نہیں، تو اس نے دوسرے کو ٹٹولا اور اسے موٹا تازہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے 3 بھیڑیں ذبح کی، ان کی کھال کھینچی اور لوہے کی سیخیں لا کر ان پر گوشت لگایا اور آگ پر بھون کر میرے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا۔ انہوں نے بھی کھایا اور ان کے ساتھ اس نے بھی۔ پھر وہ جا کر ایک شراب بھری مشک لے آیا، پی کر اوندھا لیٹ گیا اور کھراٹے لینے لگا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب وہ سو تو گیا ہے، لیکن اسے قتل کیسے کروں؟ فوراً مجھے سیخوں کا خیال آیا۔ میں نے ان میں سے 2 سیخیں لے کر آگ میں رکھی، اور جب وہ انگارے کی طرح لال ہو گئی تو میں نے اٹھ کر اپنی کمر کسی، دونوں سیخیں اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس ملون کے پاس جا کر اس کی آنکھوں میں پھونک دی اور زور سے دبایا۔ اسے بھی جان عزیز تھی، باوجود اندھے ہونے کے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چاہتا تھا کہ مجھے پکڑے، مگر میں نے غار کے اندر بھاگنا شروع کیا۔ اس نے میرا پیچھا کیا۔ میں نے اندھوں سے جو وہاں موجود تھے پوچھا اس ملون کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان میں سے ایک نے کہا اے ساتھ، اچک کر اس محراب کے اوپر چڑھ، وہاں تجھے ایک چمکدار تلوار ملے گی، اسے میرے پاس لے آ، پھر میں بتاؤں گا کہ اب تجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اچک کر محراب سے تلوار اتار لی اور اس شخص کے پاس گیا۔ اس نے کہا تلوار سے اس کی کمر پر وار کر، وہ فوراً مر جائے گا۔ وہ دوڑتے دوڑتے تھک گیا، میں اس کی طرف دوڑا۔ وہ اندھوں کے پاس گیا کہ انہیں قتل کر دے، لیکن میں نے بڑھ کر اس کی کمر پر تلوار ماری اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے چلا کر کہا اے شخص، اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو ایک ہاتھ اور مار۔ میں دوسرا وار کرنے ہی والا تھا کہ جس نے مجھے تلوار کا پتہ دیا تھا کہا خبردار دوسرا وار ہرگز نہ کیجیے، پھر وہ نہیں مرے گا بلکہ زندہ ہو کر ہم سب کو مار ڈالے گا۔ میں نے اس کا کہنا مان لیا، دوسرا وار نہ کیا اور وہ ملون مر گیا۔ اب پھر وہی شخص بولا کہ غار کا دروازہ کھول کر ہمیں نکال دے، ممکن ہے کہ خدا ہماری مدد کرے اور ہمیں یہاں سے چھٹکارا ملے۔ میں نے جواب دیا کہ اب ہمیں کوئی ڈر نہیں رہا، آؤ تھوڑا آرام کریں، ان بھیڑوں کو ذبح کر کے کھائیں اور شراب پیئیں۔ جنگل بہت بڑا ہے، چنانچہ 2 مہینے تک ہم وہاں ٹھہرے، بھیڑوں اور پھلوں پر گزارا کرتے رہے۔ ایک دن ایسا اتفاق پیش آیا کہ ہم سمندر کے کنارے بیٹھے تھے، ہمیں دور سے ایک بڑی کشتی دکھائی دی۔ ہم نے کشتی والوں کی طرف اشارہ کیا، انہیں آواز دی، وہ ہمیں بھوت سمجھ کر ڈرے۔ وہ جانتے تھے کہ اس جزیرے میں ایک بھوت رہتا ہے جو آدمیوں کو کھا جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے اماموں کے پلے ہوا میں اڑائے اور زیادہ قریب جا کر آوازیں دیں۔ ان میں سے ایک شخص جو تیز نظر تھا کہنے لگا اے کشتی والو، یہ تو مجھے ہم ہی جیسے آدمی نظر آتے ہیں، بھوت نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھے اور ہمارے قریب آ گئے۔ پھر جب انہیں یقین آ گیا کہ ہم آدمی ہیں تو انہوں نے ہمیں سلام کیا۔ ہم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور انہیں خوشخبری سنائی کہ ہم نے اس بھوت کو مار ڈالا ہے۔ انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا
اور ہم جزیرے سے کچھ پھل کھانے کے لیے لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ 3 دن تک موافق ہوا کے ساتھ چلتے رہے۔ اس کے بعد ہوا تیز ہوئی، اندھیرا چھا گیا اور آندھی نے کشتی کو لے جا کر ایک پہاڑ سے ٹکرا دیا۔ کشتی ٹوٹ گئی اور اس کے تختے تتر بتر ہو گئے۔ خدا کی قدرت کہ ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا اور میں اس پر بیٹھ کر 2 دن تک تیرتا رہا۔ ہوا موافق تھی، میں عرصے تک تختے کو پاؤں سے دھکیلتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے مجھے صحیح سلامت خشکی پر پہنچا دیا۔ اس شہر کی صورت دکھائی دی، اندر داخل ہوا تو پردیسی اور اکیلا تھا۔ عقل کام نہ کرتی تھی کہ کیا کروں، مارے بھوک کے بے تاب تھا اور سخت تھکا ماندہ میں نے یہ قبا اتاری، چھپ کر شہر کے بازار میں گیا اور اپنے دل میں کہا کہ اسے بیچ کر گزارا کروں گا اس وقت تک کہ اللہ کوئی نہ کوئی صورت نکال دے۔ اے میرے بھائی، میں نے قبا ہاتھ میں لے لی، لوگ اسے دیکھتے اور بڑھ بڑھ کر بولی بولتے۔ اتنے میں تو آیا اور تو نے مجھے دیکھ کر حکم دیا کہ غلام مجھے محل میں لے جائے، مگر انہوں نے مجھے لے جا کر قید خانے میں بند کر دیا۔ اب تو نے مجھے یاد کیا اور اپنے پاس بلایا، خدا کا شکر ہے کہ ہم پھر مل گئے۔ وزیر سعد کی یہ داستان سن کر سیف الملوک اور دولت خاتون کا باپ تاج ملوک اچنبھے میں پڑ گئے۔ تاج الملوک نے سیف الملوک اور اس کے بھائی سعد کو ایک خوبصورت محل رہنے کے لیے دیا۔ جب دولت خاتون سیف الملوک کے پاس آتی، اس کا شکریہ ادا کرتی، اس کے احسان کا ذکر کرتی، تو وزیر سعد اس سے کہتا، اے شہزادی، تو اسے ہماری یہی درخواست ہے کہ اس کی مراد پوری کرا دے۔ وہ جواب دیتی، ہاں میں کوشش کروں گی، اور اگر خدا کو منظور ہے تو اس کی مراد بار آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ سیف الملوک کی طرف مخاطب ہوتی اور کہتی کہ دل کو خوش رکھ اور آنکھیں ٹھنڈی۔ یہ تو سیف الملوک اور اس کے وزیر سعد کا قصہ ہوا۔ اب شہزادی بدیع الجمال کا حال سنو۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ اس کی بہن اپنے باپ کے پاس اپنے وطن میں لوٹ کر آ گئی ہے، تو اس نے کہا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں پوشاکوں اور گہنوں سے خوب آراستہ ہو کر اس کی ملاقات کو جاؤں اور اسے سلام کروں۔ لہذا وہ روانہ ہو گئی۔ دولت خاتون کے پاس پہنچی، وہ اس کے استقبال کے لیے آئی، سلام کر کے اسے گلے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ شہزادی بدیع الجمال نے بھی اس کی سلامتی پر اسے مبارکباد دی اور بیٹھ کر دونوں باتیں کرنے لگی۔ بدیع الجمال نے دولت خاتون سے پوچھا کہ پردیس میں تیرے اوپر کیا گزری؟ دولت خاتون بولی، بہن نہ پوچھ کہ مجھ پر کیا گزری، ہائے مخلوق کو کن کن مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بدیع الجمال نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، بہن میں قصر مشید میں تھی، بادشاہ ارزق کے بیٹے نے مجھے وہاں لے جا کر رکھا تھا، اور اس نے باقی کہانی آخر تک سنا دی، من جملہ اس کے کہ سیف الملوک کا قصہ بھی، اور یہ کہ محل میں اس کے ساتھ کیا گزری۔ قصر مشید تک پہنچنے سے پہلے اسے کن کن مصیبتوں اور خطروں کا سامنا ہوا، اس نے کس طرح بادشاہ ارزق کے بیٹے کو قتل کیا، دروازے نکال کر ان کی ایک ناؤ بنائی اور چپو تیار کر کے یہاں تک پہنچا۔ بدیع الجمال کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگی، بہن یہ بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ دولت خاتون نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تجھ سے اصل واقعہ بیان کر دوں، لیکن شرم روکتی ہے۔ بدیع الجمال نے کہا، شرم کی کیا بات ہے، تو میری بہن اور دوست ہے، ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ تو میرے لیے بھلائی ہی بھلائی چاہتی ہے، پھر شرم کیسی؟ جو تو کہنا چاہتی ہے کہہ ڈال، شرما نہیں اور مجھ سے کوئی بات نہ چھپا۔ دولت خاتون نے کہا، اس نے تیری تصویر اس کعبہ میں دیکھی تھی جو تیرے باپ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو بھیجی تھی۔ آپ نے بغیر کھولے اور بے دیکھے کہ اس کے اندر کیا ہے اسے مصر کے بادشاہ آصف بن صفوان کے پاس بھیجا، من جملہ اور ہدیوں اور تحفوں کے بھیج دیا۔ بادشاہ آصف نے بھی اسی طرح لپٹی لپٹائی وہ قبا اپنے بیٹے سیف الملوک کو دے دی۔ جب سیف الملوک نے اسے کھول کر پہننا چاہا تو اس پر تیری تصویر دیکھ کر عاشق ہو گیا، تیری تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور تیری وجہ سے یہ ساری مصیبتیں جھیلی۔ دولت خاتون نے بدیع الجمال سے کہا، اس نے بڑی بڑی مصیبتیں تیری خاطر جھیلی۔ بدیع الجمال کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ دولت خاتون کے آگے شرما کر کہنے لگی، یہ بات تو ممکن نہیں، انسانوں اور جنات میں بھی کبھی نہیں ہے۔ دولت خاتون برابر سیف الملوک کی صورت، سیرت اور شاہ سواری کی تعریف کرتی، اس کی خوبیاں بیان کرتی اور کہتی، بہن خدا کے لیے اس سے بات کر لے، خواہ ایک ہی جملہ کیوں نہ ہو۔ بدیع الجمال انکار کیے جاتی کہ تیری یہ بات نہ میں سنوں گی نہ مانوں گی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اس نے کچھ نہیں سنا۔ سیف الملوک کی صورت، سیرت اور بہادری کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر دولت خاتون اس کی خوشامدیں کر کے اس کے پاؤں چوم کر کہنے لگی، اے بدیع الجمال، تجھے قسم ہے اس دودھ کی جو ہم دونوں نے پیا ہے، اور قسم ہے اس نقش کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر ہے، میری یہ بات مان لے۔ میں نے قصر مشید میں اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری صورت دکھا دوں گی، تجھے خدا کی قسم میری خاطر اسے اپنی صورت دکھا دے اور خود اس کی بھی صورت دیکھ لے۔ وہ یہ کہتی روتی، خوشامدیں کرتی اور اس کے ہاتھ پاؤں چومتی جاتی، یہاں تک کہ وہ مان گئی اور کہنے لگی، اچھا تیری خاطر میں اسے ایک بار اپنی صورت دکھا دوں گی۔ دولت خاتون خوش ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں چوم کر اس بڑے محل میں پہنچی جو باغ میں تھا، اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس میں فرش بچھا کر سونے کا تخت لگا دے اور شراب کے برتن چنے۔ پھر وہ سیف الملوک اور اس کے وزیر سعد کے پاس گئی، دیکھا وہ دونوں بیٹھے ہیں۔ اس نے سیف الملوک کو خوشخبری سنائی
کہ تیرا مقصد حاصل ہو گیا اور تیری مراد بر آئی۔ اب تم دونوں محل میں جا کر چھپ جاؤ اور اس طرح کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے، اور وہاں میرے اور بدیع الجمال کے آنے کا انتظار کرو۔ سیف الملوک اور سعد اس جگہ چلے گئے جو دولت خاتون نے بتایا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر تکیے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی شرابیں پڑی ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سیف الملوک کو اپنی معشوقہ کی یاد آ گئی۔ اس کا دل گھبرانے لگا، محبت نے زور پکڑا، وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا اور ٹہلتے ٹہلتے محل کے دروازے سے باہر آ گیا۔ سعد بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ سیف الملوک نے کہا، بھائی تو اپنی جگہ بیٹھا رہے، میرے پیچھے نہ آ، میں ابھی آتا ہوں۔ سعد واپس جا کر بیٹھ گیا اور سیف الملوک وہاں سے نکل کر باغ میں پہنچا۔ وہ محبت کی شراب کے نشے میں چور تھا، آنسو جاری اور پریشان ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس کے آئے میں دیر ہوئی تو سعد اسے باغ میں ڈھونڈنے نکلا، دیکھا کہ وہ اکیلا دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے۔ سعد نے اسے باتوں میں لگایا، غم گرد کیا اور وہ دونوں باغ کی سیر کرنے اور پھل کھانے لگے۔ ادھر تو سعد اور سیف الملوک باغ میں گشت لگا رہے تھے، ادھر جب نوکر محل کو آراستہ کر چکے، دولت خاتون کے حکم کی تعمیل ہو چکی اور بدیع الجمال کے بیٹھنے کے لیے سونے کا تخت بچھا دیا گیا، تو دونوں شہزادیاں محل میں داخل ہوئی۔ بدیع الجمال تخت پر بیٹھ گئی۔ تخت ایک محراب کے پاس تھا جہاں سے باغ دکھائی دیتا تھا۔ غلام طرح طرح کے نفیس کھانے لائے، دونوں نے کھائے، اس طرح کہ دولت خاتون خود بھی کھاتی اور بدیع الجمال کو نوالے بنا بنا کر دیتی۔ کھانوں سے پیٹ بھر گیا تو دولت خاتون نے مٹھائیاں منگوائیں، مٹھائیاں کھائیں اور ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد شراب اور شراب نوشی کا سامان لایا گیا، سرائیاں اور جام چنے گئے۔ دولت خاتون ایک جام بھر کر بدیع الجمال کو پلاتی اور دوسرا خود پیتی۔ اب بدیع الجمال محراب میں سے باغ کو دیکھنے لگی، کیسے کیسے پھل اور کس کس رنگ کے پھول ہیں۔ یکبا یک اس کی نظر سیف الملوک پر جا پڑی جو باغ میں ٹہل رہا اور جس کے ساتھ ساتھ وزیر سعد تھا۔ دیکھا کہ سیف الملوک اشعار پڑھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک ہی نگاہ اس پر پڑی تھی کہ ہزاروں تمنائیں امنڈ آئیں، کیونکہ شراب اپنا کام کر ہی چکی تھی۔ تو اس نے دولت خاتون کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا، بہن باغ میں یہ کون جوان ہے جو پریشان اور محبت کا مارا معلوم ہوتا ہے؟ دولت خاتون نے کہا، اگر اجازت دے تو میں یہاں بلوا کر اسے دیکھوں۔ اس نے جواب دیا، اگر تو بلا سکتی ہے تو بلا۔ دولت خاتون نے پکار کر کہا، اے شہزادے ہمارے پاس آ اور اپنا حسن و جمال ہمیں دکھا۔ سیف الملوک نے دولت خاتون کی آواز پہچان لی اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو ہی اس کی نظر بدیع الجمال پر پڑی، گش کھا کر گر پڑا۔ دولت خاتون نے اس پر گلاب چھڑکا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بدیع الجمال کے آگے زمین چومی اور اس کا حسن و جمال دیکھ کر بدیع الجمال کے ہوش اڑ گئے۔ دولت خاتون نے کہا، اے شہزادی یہی سیف الملوک ہے جس نے خدا کے حکم سے مجھے چھڑایا ہے اور جس پر تیری وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ میں چاہتی ہوں تو ایک نظر اسے دیکھ لے۔ بدیع الجمال نے ہنس کر کہا، خاکی سب بے وفا ہوتے ہیں، یہ جوان کیا وفا کرے گا؟ انسان میں تو محبت کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ سیف الملوک بولا، اے شہزادی میں بے وفائی ہرگز نہیں کر سکتا، سب لوگ یکساں نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ بدیع الجمال نے کہا، اے شہزادے میں ڈرتی ہوں کہ اگر میں تیری طرف بالکل متوجہ ہو گئی اور پھر دیکھا نہ تجھ میں الفت ہے نہ محبت تو کیا ہوگا؟ انسانوں میں بھلائی کم ہوتی ہے اور بے وفائی بہت۔ تجھے معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بلقیس پر عاشق ہو کر اسے شادی کی، مگر جب ان کی نظر دوسری پر پڑی جو اس سے زیادہ حسین تھی تو بلقیس کو چھوڑ کر اس کے ہو گئے۔ سیف الملوک بولا، اے میری آنکھ اور میری روح، خدا نے ہر انسان کو یکساں نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو میں عہد کا پکا رہوں گا اور تیرے قدموں کے نیچے جان دوں گا۔ تجھے عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ میں بات کا کتنا پکا ہوں اور خدا میری بات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بدیع الجمال نے کہا، بیٹھ اور میرے آگے اپنے دین کی قسم کھا اور ہم دونوں عہد و پیما کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہ کرے گا، اور جو بے وفائی کرے گا خدا اسے سزا دے۔ یہ سن کر سیف الملوک بیٹھ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قسم کھائی کہ اپنے ساتھی کے بعد دونوں میں سے کوئی دوسرا ساتھی نہ چنے گا، نہ انسانوں میں سے اور نہ جنوں میں سے۔ ان کے بعد دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لپٹے اور خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔ جب دونوں قسمیں کھا چکے اور دونوں کے دل رونے دھونے سے ہلکے ہو گئے تو سیف الملوک اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ بدیع الجمال بھی ٹہلنے لگی۔ اس کے ساتھ ایک کنیز تھی جس کے پاس کھانا اور شراب کی ایک سراہی تھی۔ ٹہلنے کے بعد بدیع الجمال آ کر بیٹھی تو کنیز نے اس کے آگے کھانا اور شراب رکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیف الملوک پہنچا، سلام کر کے اسے گلے لگایا اور دونوں کھانے پینے لگے۔ بدیع الجمال نے کہا، اے شہزادے جب تو باغ ارم پہنچے گا تو تجھے وہاں ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا دکھائی دے گا جو لال اطلس کا ہوگا اور جس کا استر ہرے ریشم کا۔ دل مضبوط کر کے اس کے اندر جائیو، وہاں تجھے ایک بوڑھی عورت لال سونے کے تخت پر بیٹھی ہوئی دکھائی دے گی۔ تخت میں موتی اور ہیرے جڑے ہوں گے
اس کے پاس جا کر ادب اور شان سے سلام کیجیے اور تخت کی طرف نظر دوڑائیے۔ اس کے نیچے تجھے جوتیاں دکھائی دیں گی، سونے کی تاروں سے بنی ہوئی اور جواہرات سے مرصع۔ ان جوتیوں کو چومیو، سر پر رکھیو، پھر داہنی بغل میں دبا کر چپ چاپ سر جھکا بڑھیا کے سامنے کھڑا ہو جائیو۔ اگر وہ تجھ سے پوچھے کہ تو کہاں سے آیا ہے، یہاں تک تیری رسائی کیوں کر ہوئی، اس جگہ کا پتہ تجھے کس نے دیا، میری جوتیاں تو نے کیوں اٹھائیں، تو کچھ نہ بولیو۔ اس وقت تک کہ یہ میری کنیز آ کر اس سے باتیں کرے، اسے تجھ پر مہربان اور راضی کرے، کیا عجب کہ خدا اس کا دل تیری طرف پھیر دے اور وہ تیری مراد پوری کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کنیز کو آواز دی جس کا نام مرجانا تھا، اور کہنے لگی تجھے اس محبت کی قسم جو مجھے تیرے ساتھ ہے، یہ کام آج ہی کر دے، دیر نہ لگا۔ اگر تو نے اسے آج ہی پورا کر دیا تو میں تجھے خدا کی خاطر آزاد کر دوں گی، تجھے انعام دوں گی، تجھ سے پڑھ کر کوئی دوسرا مجھے عزیز نہ ہوگا اور تو میری رازدار ہوگی۔ کنیز نے کہا، اے میری آقا، میری آنکھوں کی روشنی، کہ تو صحیح تیرا کیا کام ہے، میں اسے بصر و چشم پورا کروں گی۔ بدیع الجمال نے کنیز سے کہا، اس انسان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر میری دادی کے پاس باغ ارم میں لے جا اور حفاظت کے ساتھ اس کے خیمے میں پہنچا دے۔ جب تم دونوں خیمے میں داخل ہو اور تو دیکھے کہ اس نے میری دادی کی جوتیاں اٹھا لی ہیں، اس کی خدمت میں کھڑا ہے اور وہ پوچھ رہی ہے کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے، کدھر سے یہاں آ پہنچا، تجھے کون لے کر آیا ہے، تو نے کس لیے یہ جوتیاں اٹھا لی ہیں، اور بتا تیری کیا خواہش ہے، میں اسے پورا کروں، تو فوراً اندر جا کر اسے سلام کیجیو اور کہیو، اے میری آقا، اسے میں یہاں لائی ہوں، یہ مصر کے بادشاہ کا بیٹا اور وہی شخص ہے جس نے قصر مشید میں جا کر بادشاہ ارزق کے بیٹے کو قتل کیا اور دولت خاتون کو چھڑا کے صحیح سالم اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ انہوں نے اس کو میرے ساتھ بھیجا ہے اور میں اسے اس لیے لے کر آئی ہوں کہ وہ تجھے دولت خاتون کے صحیح و سالم پہنچنے کی خوشخبری سنائے اور تو اس کی آؤ بھگت کرے۔ اس کے بعد تو اس سے کہیو کہ کیا یہ جوان حسین نہیں ہے، وہ جواب دے گی ہاں ہے۔ اس وقت تو اس سے کہیو، یہ بڑی عزت و آبرو والا، بہادر، شجاع، مصر کا مالک اور بادشاہ ہے، اس میں ساری اچھی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ پھر اگر وہ تجھ سے پوچھے کہ وہ کس ضرورت سے آیا ہے، تو کہیو، میری آقا نے سلام کے بعد تجھے یہ کہلا بھیجا ہے کہ میں کب تک بے نکاح کے کنواری بیٹھی رہوں گی، مدت گزری جاتی ہے، آخر تم میری شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی اور اپنے اور میری ماں کے جیتے جی دوسری لڑکیوں کی طرح کیوں مجھے بیاہ نہیں دیتی۔ اگر وہ کہے کہ کس طرح اس کا نکاح کرنا چاہیے، اگر کسی سے اس کی آنکھ لڑ گئی ہے یا اس کا دل کسی سے مل گیا ہے تو ہمیں بتائے، ہم جہاں تک ہو سکے گا اس کی خواہش کے مطابق اس کا ارمان پورا کر دیں گے۔ اس کے جواب میں تو کہیو، میری آقا، تیری بیٹی نے کہلا بھیجا ہے کہ تم لوگ میرا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے کرانا چاہتے تھے اور کعبہ پر میری تصویر بنا کر تم نے ان کے پاس بھیجی تھی، لیکن میں اس کی قسمت میں نہ تھی۔ اس نے وہ کعبہ مصر کے بادشاہ کے پاس بھیج دی، اس نے اسے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ وہ کعبہ پر میری تصویر دیکھتے ہی مجھ پر عاشق ہو گیا، ماں باپ کو چھوڑ کر دنیا ترک کر دی، حیران و پریشان گھر سے نکل کھڑا ہوا اور میری خاطر بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلی۔ کنیز نے سیف الملوک کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کہا، اپنی آنکھیں موند لے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور وہ اسے لے کر اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا، آنکھیں کھول۔ اس نے آنکھیں کھول دی، اسے ایک باغ نظر آیا، یہی باغ ارم تھا۔ کنیز مرجانا بولی، اے سیف الملوک، اس خیمے کے اندر جا۔ سیف الملوک خدا کا نام لے کر اندر گیا، ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور کنیزیں اس کی خدمت میں کھڑی ہیں۔ وہ ادب سے اس کے قریب پہنچا، جوتیاں اٹھا کر چومی اور جو کچھ بدیع الجمال نے کہا تھا کیا۔ بڑھیا بولی، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس ملک کا رہنے والا ہے، یہاں تجھے کون لایا، تو نے یہ جوتیاں اٹھا کر کیوں چومی اور کب تو نے مجھ سے کوئی حاجت کہی ہے اور میں نے اسے پورا نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی کنیز مرجانا نے اندر آ کر بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور اس سے وہی گفتگو کی جو بدیع الجمال نے بتائی تھی۔ یہ سنتے ہی بڑھیا چلائی اور ناراض ہو کر کنیز سے کہا، انسان اور جن میں کیسے ملاپ ہو سکتا ہے۔ سیف الملوک نے کہا، اگر خدا نے چاہا تو مجھ سے کوئی بے وفائی ظاہر نہیں ہوگی، تیرا غلام بن کر زندگی بسر کروں گا، تیری محبت پر جان دے دوں گا، جو عہد تیرے ساتھ باندھوں گا اسے پورا کروں گا اور سوا تیرے کسی اور کو دھیان میں نہ لاؤں گا۔ تو ان قریب دیکھ لے گی کہ میں سچا ہوں، جھوٹا نہیں، اور تیرے ساتھ کس مروت سے پیش آتا ہوں۔ بڑھیا تھوڑی دیر سر جھکائے سوچ میں بیٹھی رہی، پھر سر اٹھا کر کہنے لگی، اے خوشرو جوان، کیا تو اے تو پیما پر پکا رہے گا؟ اس نے جواب دیا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو بلند بنایا اور زمین کو پانی پر بچھایا کہ میں وعدہ پورا کروں گا۔ یہ سن کر بڑھیا بولی، اگر خدا کو منظور ہے تو میں تیری مراد پوری کر دوں گی۔ اچھا، اب تو باغ میں جا کر سیر کر اور پھل کھا، جن کی نظیر دنیا میں نہیں۔ میں اپنے بیٹے شہیال کو بلاتی ہوں، وہ آ جائے گا تو میں اس بارے میں اس سے بات چیت کروں گی، اور خدا نے چاہا تو اس میں بھلائی ہوگی، کیونکہ وہ میری مخالفت نہیں کرے گا، میرا حکم مان لے گا
اور میں اس کی بیٹی بدیل جمال کا بیاہ تیرے ساتھ کرا دوں گی۔ اے سیف الملوک، خوش ہو کے وہ تیری بیوی ہو جائے گی۔ سیف الملوک نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں چوم کر وہاں سے باغ کی طرف چل دیا۔ بڑھیا نے کنیز کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میرے بیٹے شاپال کو ڈھونڈ کہ وہ کہاں ہے اور اسے میرے پاس لے آ۔ کنیز چلی گئی۔ بادشاہ شیال کو ڈھونڈ کر اس سے ملی اور اسے لے آئی۔ یہ تو بڑھیا کا قصہ ہوا، اب سیف الملوک کا ماجرا سنو۔ وہ باغ میں سیر کر رہا تھا کہ 5 جنوں کی نظر اس پر پڑی جو بادشاہ ارزق کی رعایا تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے اور اسے یہاں کون لایا؟ ہو نہ ہو یہ وہی ہے جس نے بادشاہ ارزق کے بیٹے کو قتل کیا۔ کسی چالاکی سے اس سے پوچھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے اور باغ میں ایک طرف قریب بیٹھ کر کہنے لگے، اے خوشرو جوان، تو نے بادشاہ ارزق کے بیٹے کو مارنے اور دولت خاتون کو اس کے پنجے سے چھڑانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وہ بڑا دھوکے باز کتا تھا، اسے فریب دے کر اڑا لے گیا تھا۔ اگر خدا کی طرف سے تو اس پر مسلط نہ کیا گیا ہوتا تو لڑکی ہرگز نہ چھوٹتی۔ بتا تو صحیح تو نے اسے کیوں کر قتل کیا؟ سیف الملوک نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے اسے اس انگوٹھی کے زور سے قتل کیا ہے جو میری انگلی میں ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اسی نے اسے قتل کیا ہے، اور 2 نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، 2 نے دونوں پاؤں، اور 5ویں نے اس کا منہ دبا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ چلائے اور بادشاہ شہیال کے آدمی آواز سن کر اسے چھڑا لے جائے۔ اس کے بعد وہ اسے اڑا لے گئے۔ اڑتے اڑتے بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسے اس کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا اور کہنے لگے، جہاں پناہ، ہم تیرے بیٹے کے قاتل کو تیرے پاس لائے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہے۔ بادشاہ ارزق بولا کہ تو نے ہی میرے بیٹے کو ناحق قتل کیا ہے، جو میرے جگر کا ٹکڑا اور میری آنکھ کا تارا تھا۔ اس نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ سیف الملوک نے کہا، ہاں میں نے ہی اسے قتل کیا ہے، لیکن اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بادشاہوں کی اولاد کو بیر مطلع اور قصر مشید لے جایا کرتا تھا، ان کے اور ان کے ماں باپ میں جدائی ڈالتا، ان کے ساتھ پد پھیلی کرتا تھا۔ میں نے اس انگوٹھی کے زور سے اسے قتل کیا جو میری انگلی میں ہے، اور خدا اس کی روح کو فوراً دوزخ میں لے گیا جو رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ بادشاہ ارزق پر ثابت ہو گیا کہ بے شک اسی نے اس کے بیٹے کو مارا ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلا کر کہا، اس میں شک نہیں کہ یہی میرے بیٹے کا قاتل ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اس کے ساتھ کیا کروں؟ اسے بری طرح سے قتل کروں، سخت عذاب دوں، یا کیا؟ بڑا وزیر بولا، اس کا عضو کاٹ کر پھینک دے۔ دوسرے نے کہا، روزانہ اس پر مار پڑنی چاہیے۔ تیسرے نے کہا، اس کے 2 ٹکڑے کر ڈال۔ چوتھا بولا، اس کی انگلیاں کاٹ کر اسے آگ میں جلا دے۔ 5ویں نے کہا، صلیب پر چڑھا دے۔ غرض ہر ایک اپنی اپنی رائے کے مطابق اسے مشورہ دینے لگا۔ بادشاہ ارزق کے دربار میں ایک بڑا سیاست دان تھا، دنیا کی باتوں سے باخبر۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، میرے مشورے پر عمل کرنے میں تجھے شرمندگی نہیں ہوگی۔ یہ شخص بادشاہ کا مشیر اور حکومت کا بڑا آدمی تھا، اس کی ہر بات مانی جاتی، اس کی رائے پر عمل کیا جاتا، کسی بات میں بادشاہ اس کی مخالفت نہ کرتا۔ اسی نے اٹھ کر بادشاہ کے آگے زمین چومی اور بولا، جہاں پناہ، اگر میں اس بارے میں تجھے مشورہ دوں تو کیا تو اسے مانے گا اور میری جان بخشی کرے گا؟ بادشاہ نے کہا، اپنی رائے بیان کر، میں تیری جان بخشی کرتا ہوں۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، اگر تو نے اسے ابھی قتل کر دیا تو اس کے یہ معنی ہے کہ تو نے میری نصیحت نہ مانی اور میری بات نہ سمجھی۔ ابھی اس کا قتل کرنا بیکار ہے، کیونکہ وہ تیرے قبضے میں ہے، تیرے اختیار میں، اور تیرا قیدی۔ جب تو چاہے گا وہ تجھے مل جائے گا، اور جو تیرا جی چاہے تو اس کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن جہاں پناہ، صبر سے کام لے۔ اس نے باغ ارم میں جا کر بادشاہ شیال کی بیٹی بدی الجمال سے شادی کی ہے، اور اس طرح یہ ان کا رشتہ دار ہو گیا ہے۔ تیرے آدمی اسے پکڑ کر تیرے پاس لے آئے ہیں۔ یہ بات تجھ پر بھی ظاہر ہے اور ان پر بھی۔ اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو بادشاہ شیال تجھ سے اس کا بدلہ لے گا اور تیرا دشمن بن جائے گا۔ اپنی بیٹی کے خاطر لشکر لے کر تیرے اوپر چڑھائی کرے گا، اس کے لشکر کے آگے تیری کچھ نہ چلے گی، تو اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ بادشاہ نے اس کی یہ رائے مان لی اور سیف الملوک کو قید خانے بھیج دیا۔ یہ تو سیف الملوک کی سرگشت ہوئی۔ اب بدی الجمال کی دادی کا حال سنو۔ اپنے بیٹے شیال سے ملنے کے بعد اس نے کنیز کو بھیجا کہ سیف الملوک کو تلاش کر کے لائے۔ نہ ملا تو اس نے اپنے آقا کے پاس آ کر کہا، وہ مجھے باغ میں نہیں ملتا۔ یہ سن کر بڑھیا نے باغ کے ملازموں کو بلوایا اور ان سے سیف الملوک کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے اسے ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا تھا کہ اتنے میں بادشاہ ارزق کی جماعت کے 5 شخص اتر کر اس کے پاس آئے، اس سے باتیں کرنے لگے، پھر اسے اٹھا کر اور اس کا منہ بند کر کے اڑ گئے۔ بدی الجمال کی دادی کو سخت افسوس ہوا۔ وہ تیش میں آ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بیٹے شیال سے کہنے لگی، تو کیسا بادشاہ ہے کہ تیرے جیتے جی بادشاہ ارزق کی جماعت کے آدمی ہمارے باغ میں گھس کر ہمارے مہمان کو زندہ اٹھا لے جاتے ہیں؟ ماں نے بیٹے کو خوب ابھارا اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے جیتے جی ہم پر کوئی زبردستی کر سکے؟ اس نے جواب دیا، ماں، اس انسان نے بادشاہ ارزق کے بیٹے کو قتل کیا ہے، اب خدا نے اسے اس کے قبضے میں دے دیا۔ بھلے یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک انسان کی خاطر میں جن سے دشمنی مول لوں؟ ماں بولی کہ اس کے پاس جا کر ہمارے مہمان کو طلب کر
اگر وہ زندہ ہے اور ارزق نے اسے تیرے حوالے کر دیا تو اسے یہاں لے آ، اور اگر بادشاہ ارزق نے اسے قتل کر دیا تو اسے اور اس کی اولاد، بیویوں اور کلکن کو زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آ، میں انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر کے ان کا ملک تباہ کر ڈالوں۔ اگر تو نے میرا حکم نہ مانا تو میں ہرگز تجھے اپنا دودھ نہ بخشوں گی اور اپنی تربیت تجھ پر حرام کر دوں گی۔ یہ سن کر بادشاہ شیال اٹھا اور اپنے لشکر کو باہر نکال کر اپنی ماں اور اس کے چہیتوں کی خاطر اور اس چیز کی وجہ سے جو ازل سے مقدر ہو چکی تھی، بادشاہ ارزق کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا اور دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بادشاہ ارزق اور اس کا لشکر ہار گیا۔ اس کی چھوٹی بڑی اولادیں، حکومت کے حکام اور تمام بڑے لوگ گرفتار ہو کر بادشاہ شیال کے سامنے پیش ہوئے۔ شیال نے کہا، اے بادشاہ ارزق، انسان سیف الملوک میرا مہمان ہے۔ بادشاہ ارزق بولا، اے شیال، تو بھی جن ہے اور میں بھی، کیا یہ ساری باتیں تو نے ایک انسان کی خاطر کی ہیں جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ وہ اس شخص کا قاتل ہے جو میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا اور میری روح کا آرام تھا۔ پھر تو نے یہ حرکت کیوں کی اور 1000 جنوں کا خون کیسے بہایا؟ شیال نے کہا، باتیں نہ بنا، اگر وہ زندہ ہے تو اسے حاضر کر، میں تجھے اور تیری اولاد کو چھوڑ دوں گا جنہیں میں نے گرفتار کیا ہے۔ اگر تو نے اسے قتل کر دیا ہے تو میں تجھے اور تیری اولاد کو ذبح کر ڈالوں گا۔ بادشاہ ارزق نے کہا، اے بادشاہ، کہ تجھے یہ شخص میرے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے؟ بادشاہ شیال نے کہا، تیرا بیٹا ظالم اور انسانوں کے بچے اور بادشاہوں کے بیٹوں کو اٹھا لاتا، انہیں قصر مشید اور بیر مطلع میں لا کر رکھتا اور ان کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ بادشاہ ارزق بولا، وہ میرے پاس ہے، اچھا میرے اور اس کے درمیان صلح کرا دے۔ شیال نے دونوں میں صلح کرا دی، انہیں کھلت دیے۔ بادشاہ ارزق اور سیف الملوک کے درمیان معاہدہ لکھ دیا جس سے اس کے بیٹے کا خون معاف ہو گیا۔ اس کے بعد شیال نے اسے مسلمان کر لیا اور انہیں عمدہ عمدہ ضیافتیں دی۔ بادشاہ ارزق 3 دن تک مہمان رہ کر رخصت ہو گیا اور شیال سیف الملوک کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور شیال سیف الملوک کا حسن و جمال دیکھ کر اچنبھے میں پڑ گیا۔ سیف الملوک نے اپنی ساری داستان شروع سے آخر تک اسے کہہ سنائی اور نیز وہ واقعہ جو اسے بدیل جمال کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بادشاہ شیال نے کہا، اماں، چونکہ تیری یہی مرضی ہے اس لیے اب تو اسے لے کر سرندیپ جا اور وہاں دھوم دھام سے اس کی شادی رچا۔ وہ خوبصورت جوان ہے اور اس نے بدیل جمال کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ بڑھیا اپنی کنیزوں کو لے کر سرندیپ پہنچی۔ جب یہ سب دولت خاتون کے ماں کے باغ میں پہنچ کر خیمے کے اندر گئیں تو بدیل جمال کی نظر ان پر پڑی۔ بڑھیا نے ان سے وہ سارا ماجرا بیان کیا جو سیف الملوک اور بادشاہ ارزق میں گزرا، اور یہ کہ وہ بادشاہ ارزق کے قید خانے میں موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد دولت خاتون کے باپ تاج ملوک نے حکومت کے بڑے لوگوں کو جمع کر کے بدیل جمال کا نکاح سیف الملوک سے کر دیا، عمدہ عمدہ خلعت تقسیم کیے اور لوگوں کو دعوتیں دی۔ اب سیف الملوک نے اٹھ کر تاج ملوک کے آگے زمین چومی اور کہا، اے بادشاہ، مجھے معاف کر، میں تو اسے ایک بات کا خواہش مند ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں تو میری درخواست رد نہ کر دے۔ تاج ملوک بولا، قسم ہے خدا کی، اگر تو میری جان بھی مانگے تو میں دینے میں دریغ نہ کروں گا، تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ سیف الملوک نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو شہزادی دولت خاتون کا نکاح میرے بھائی سعد سے کر دے تاکہ ہم سب تیرے غلام ہو جائے۔ تاج ملوک بولا، سراخوں پر، اور اس نے دوبارہ حکومت کے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر کے دولت خاتون کا نکاح سعد سے کر دیا اور قاضیوں نے نکاح نامہ لکھ دیا۔ نکاح نامے کو مرتب ہونے کے بعد سونا چاندی نچھاور کیا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر آراستہ کیا جائے۔ پھر جشن ہونے لگا۔ 40 دن تک برابر جشن ہوتا رہا۔ ایک دن شہزادی نے کہا، اے شہزادی، اب کوئی اور حسرت تو تیرے دل میں باقی نہیں رہ گئی۔ سیف الملوک نے جواب دیا، خدا نہ کرے، تو نے میرا ارمان نکال دیا، کوئی حسرت میرے دل میں باقی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مصر جا کر اپنے ماں باپ سے ملوں اور دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ بدیع الجمال نے اپنے چند نوکروں کو حکم دیا کہ اسے اور سعد کو مصر پہنچائے۔ وہ انہیں لے جا کر مصر میں ان کے گھر والوں کے پاس پہنچائے۔ سیف الملوک اور سعد اپنے اپنے والدین سے ملے، 1 ہفتہ ان کے پاس ٹھہرے اور ان سے رخصت ہو کر پھر سرندیپ چلے آئے۔ اسی طرح جب کبھی اپنے گھر والوں سے ملنے کی تمنا ہوتی تو ان کے پاس چلے جاتے اور لوٹ آتے۔ سیف الملوک بدیع الجمال کے ساتھ اور 7 دولت خاتون کے ساتھ بڑے عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ لذتوں کو کرکرا، صحبتوں کو درہم بھرم کرنے والی موت آ پہنچی۔ پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرتی نہیں، اور جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کی قسمت میں موت لکھی۔ وہ ذات بلا ابتدا کے اول ہے اور بلا انتہا کے آخر۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔